یا غیر محفوظ فائل میں نہ رکھیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنے پاسورڈ کی ایک لسٹ بنا کے رکھتے ہیں اور اس کو سیف رکھنے کے لیے اپنی ای میل پہ بھیج دیتے ہیں. یہ کام بھی نہیں آپ نے کرنا. صارفین اینٹی وائرس سیکیورٹی سافٹ ویئر ایپ جو ہوتے ہیں وہ اسے اپڈیٹس نہ کریں اپنے فون کو. غیر معمولی لاگ ان سرگرمیوں پر نظر رکھیں. ہاں, اور اس کی آپ کو ای میل آتی ہے تو آپ نے بڑا فوکس رکھنا ہے کہ یہ جو ای میل ہے یہ کیا آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے, کیا یہ آپ نے اٹیمپٹ کی ہے کہ نہیں. تو چلیں بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے موجود ہے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد انور. تھینک یو سو مچ سید محمد انور صاحب میں جوائن کریں گے. پہلے تو بتائیں, جو یہ ایپس کا 1 ارب 80 کروڑ ریکارڈ لیک ہونے کا انکشاف ہے تو بڑا نمبر ہے جی, ہیوج ڈیٹا, تو یہ کتنا الارمنگ ہے؟ دیکھیں یہ گلوبلی ہوا ہے. 184 ملین ریکارڈ جو ہیں وہ تھیف ہوئے ہیں, اسٹیل ہوئے ہیں. ارلی مئی کے اندر یہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے اور یہ ورلڈ ہوسٹ سرورز گروپ ہے, وہاں پہ یہ ہوسٹ ہوئی ہوئی تھی یہ فائل کریڈینشیل ڈمپس کے نام سے. یہ آپ بھی اگر ڈھونڈیں گے تو آسانی سے مل جائے گی آپ کو بھی. اور ہاں, اور اس طرح کی ویب سائٹس بھی ابھی اویلیبل ہیں کہ اگر آپ اپنا ڈیٹا جا کے اگر دیکھنا چاہیں کہ آپ کی کوئی کریڈینشیلز وہاں پہ موجود ہیں یا نہیں ہیں تو آپ اپنا اس ڈیٹا میں کیا کریڈینشیلز ہوتے ہیں ہمارے؟ اچھا, اس کے اندر یوزر نیم, پاسورڈ, آپ کی پرسنل انفارمیشن, آپ کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل اور اس طرح کی جو بھی. کہاں پہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا موجود ہے؟ اچھا, یہ بہت ساری اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو بہت ساری ویب سائٹس مل جائیں گی جہاں پہ آپ اپنا ای میل ایڈریس ڈال کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا وہ ڈیٹا لیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو آپ وہاں سے آسانی سے چیک کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا یہ آپ نے چیک کر لیا اور آپ کو مل گیا کہ آپ کا وہ چیک ہوا ہے تو آپ فوری طور کے اوپر اپنے سارے جو ہے وہ پاسورڈ چینج کر لیں. سب کے اوپر MFA لگوا لیں, ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن اور ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن لگا لیں. اور پلیز جو ہے وہ کامن پاسورڈ جو ہے نا وہ نہ رکھیں ہر اس کے لیے. نارملی کرتے کیا ہے کہ ہم ایک ہی پاسورڈ ڈالتے ہیں اور وہی فیس بک پہ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو سالوں پاسورڈ چینج نہیں کرتے. جی ہاں, یہ بڑا ہمارا المیہ ہے کہ سال پاسورڈ چینج نہیں کرتے. اس کو پریکٹس بنائیں, منتھلی پاسورڈ چینج کریں اور اسٹرانگ پاسورڈ رکھیں. جیسے یہ ذرا کامن پاسورڈ اور اسٹرانگ پاسورڈ یا ویک پاسورڈ, یہ جو ٹرمز ہیں یہ آسان الفاظ ہیں, ہمارے ویورز کو بتائیں. اچھا, کیسا پاسورڈ رکھیں؟ ہم نے تو رکھا ہوتا ہے نارملی لوگوں نے پاکستان 1 2 3 پاکستان زندہ باد. بہت ہی کامن ہے. تو مطلب ذرا ایکسپلین کریں آسان الفاظ. اچھا دیکھیں, یہ نا اس طرح کی جو وائٹ ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں ان کے پاس ایک فائل ہوتی ہے, پنگ اپ اس کا نام ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی ملینز کے قریب کامن پاسورڈ موجود ہیں اور وہ آٹومیٹکلی جب وہ کسی بھی اس کے اوپر چلاتے ہیں تو وہ میچ کر کے بتا دیتا ہے کہ کامن پاسورڈ میں سے کوئی پاسورڈ میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اسی لیے سجیسٹ یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی ڈفرینٹ قسم کا پاسورڈ رکھیں اور کمپلیکس قسم کا تھوڑا رکھیں. 8 کریکٹرز کا ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے اور اس کے اندر ایک اسپیشل کریکٹر ہونا چاہیے, ایک کیپٹل لیٹر ہونا چاہیے اور کچھ نومیرک اس کے اندر ورڈز بھی ہونے چاہیے. اور اس فائل کو جو آپ مختلف پاسورڈ, ہمارے پاس مختلف 4 5 6 اکاؤنٹ ہوتے ہیں, ہم یاد کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو ہی پاسورڈ کی ایک فائل بنا کے ای میل کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کا وہ ای میل اکاؤنٹ کمپرومائز ہو گیا ہوا ہے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے کمپرومائز ای میل اکاؤنٹ سے وہ آپ کے سارے پاسورڈ بھی دیکھ لے گا, بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھی دیکھ لے گا اور باقی ساری چیزیں بھی دیکھ لے گا. اچھا, یہ آتا کیسے یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں, کیونکہ یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے. 2025 کے اندر ہی کوئی 6-7 اس طرح کے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں, بٹ یہ اس کے اندر کیونکہ ہیوج ڈیٹا انوالو تھا اس لیے یہ تھوڑی ہائپ کریٹ کر گیا ہے. اس سے بچنے کے لیے دیکھیں یہ فشنگ اٹیکس ہوتے ہیں ای میل کے اوپر. یہ مختلف ای میلز آتی ہیں آپ کو الگ الگ قسم کی جس کے اندر اٹیچمنٹس ہوتی ہیں, آپ اس کو کھولتے ہیں, اس کے اندر وائرس ہوتا ہے, وہ آپ کے کمپیوٹر میں بیٹھ جاتا ہے. اور یہ ٹروجن قسم کے وائرس ہوتے ہیں. ٹروجن یہ ہوتا ہے کہ اسپائی ہوتا ہے, وہ آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے اندر چھپ کے بیٹھ جائے گا اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ باہر سینڈ کرتا رہے گا. تو وہ اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی انفارمیشن مجھے بھیجنی ہے اور کون سی انفارمیشن نہیں بھیجنی ہے. مطلب اس کو یہ پتا ہے کہ کریڈینشیلز بھیجنے ہیں, بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بھیجنی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھیجنی ہے. آپ کے موبائل ایپ کے اندر بھی جو ہے وہ اینڈرائڈ کے بھی اس طرح کے سافٹ ویئر آتے ہیں, آپ کو میسیجز کے اندر آئے گا, آپ اس کو کھولیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. اور آپ کے اور یہ جو لاگ ان اٹیمپٹ ہوتی ہے جو آپ نے نہیں کی ہوتی لیکن آپ کو ای میل آ جاتی ہے. جی اچھا, یہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن جب آپ لگائیں گے نا تو پھر آپ کو ای میل آ جائے گی فوری طور کے اوپر کہ کسی اور نے ٹرائی کیا ہے آپ کے اس کے اوپر لاگ ان کرنے کے لیے, ورنہ یہ کہ وہ سکسیسفل لاگ ان کر لے گا اور آپ کا ای میل چیک کرے گا. تھرڈ پارٹی سیکیورٹی سسٹم بھی ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ایپ
ایک اور بھی منسلک ہو جاتا ہے آپ کے مین ایپ کے ساتھ, آپ پہلے وہاں پر پاسورڈ اپنا تبدیل کرتے ہیں. اچھا, وہ آج کل کچھ اکاؤنٹس کے اوپر وہ بہت فیمس ہے, ضروری ہو گیا ہے, گوگل اتھینٹیکیٹر ہے یا اس طرح کی چیزیں جو کہ ٹوکن آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, آپ وہ ٹوکن جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں اور پھر وہ آپ کو لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے. اچھا, ایک اور چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کائنڈلی ہم ہر دفعہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ جی فری میں کوئی کریک ورژن مل جائے اینٹی وائرس کا اور اس طرح کی چیزیں. دیکھیں, کریک ورژن آپ لگا لیں گے فار دا ٹائم بینگ, اس کی وائرس ڈیفینیشن جب تک کی اپڈیٹ ہوگی وہ ہوگی, اس کے بعد پھر وہ اپڈیٹ جو لیٹسٹ وائرسز آ رہے ہیں وہ اس کو اپڈیٹ نہیں کرے گا. تو پلیز اگر $5-10 خرچ کر کے کوئی آپ کو ایک سیفٹی فیچر مل رہا ہے تو پلیز اس کو اڈاپٹ کریں, اور ایک اینٹی وائرس, کوئی اچھا اینٹی وائرس جو ہے وہ اپنے لیپ ٹاپس اور پی سیز کے اوپر لگائیں, اور اس کو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ بھی کرتے رہیں. ایسا نہیں کہ لگا کے آپ نے چھوڑ دیا اور اپڈیٹ نہیں کیا, اپڈیٹ ہونا اس کا بہت ضروری ہے تاکہ اس طرح کے مسئلے سے بچا جا سکے. لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی, یہ جو سائبر اٹیک ہے آئی او ایس مطلب ایپل اور اینڈرائڈ دونوں اس میں, جی ایپل, اینڈرائڈ, گوگل, فیس بک, انسٹاگرام, ایون کہ گورنمنٹس کے کچھ پورٹلز بھی ہیں جو کہ اس سے انفیکٹڈ ہوئے ہیں. ہیلتھ کیئر کا ڈیٹا بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لیک ہوا ہے. تو یہ ساری بہت پرسنل قسم کی انفارمیشن ہے جو کہ مطلب آئی فون والے بھی اب ذرا, جی آئی فون والے بھی جو ہے وہ اس کا ڈیٹا بھی لیک ہوا ہے. تو آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں بچے پیرنٹس کے موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, گیمز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, اور ساری جو ایگریمنٹ ہے کہ بھائی ساری الاؤ کرتے جاتے ہیں. تو یہ بھی بڑا خطرناک ہے. یہ تو دیکھیں, یہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے اور اس کے اوپر مطلب بہت ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ جو بچے موبائل یوز کر رہے ہیں, اگر آپ شروع سے دیکھیں تو 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے, وہ رو رہا ہوتا ہے, ماں اس کو جو ہے نا وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار لگا کے موبائل دے دیتی ہے, اور اس وقت سے وہ اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے موبائل. اور پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ پورے گھر والے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ڈسکشن کر رہے ہوں گے یا کوئی فیملی گیدرنگ کر رہے ہوں گے, اور وہ ایک دوسرے کونے پہ بیٹھا ہوا وہ کوئی گیم کھیل رہا ہوگا یا موبائل کے اندر جو ہے نا وہ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یوٹیوب اور باقی دوسری چیزیں ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اس کو پلے اسٹور پہ لاگ ان کرنا ہوتا ہے. اب یہ 5-6 سال کا بچہ, اس کا تو ای میل اکاؤنٹ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ای میل اکاؤنٹ سے لاگ ان کرے, یقیناً وہ اپنے پیرنٹس کے ای میل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ لاگ ان ہوتا ہے. تو وہ اس کو ایڈلٹ کانٹینٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس موبائل کے اندر ایڈورٹیزمنٹ کی شکل میں اور باقی دوسری شکل کے اندر, جس کے اور ویڈیوز کے اندر بھی یوٹیوب کی جو اس کا ایکسپوجر نہیں ہے. اور پھر وہ جب الٹے سیدھے سوالات کرتا ہے گھر پہ تو پھر ہم لوگ حیران ہوتے ہیں. اس کے لیے پیرنٹس کو بڑا خیال رکھنا, پیرنٹس کو بہت خیال رکھنا چاہیے اس کے اندر, بہت خیال. بہت شکریہ صاحب, آپ نے بہت اچھی ٹپس ہمیں دی اور بہت انفارمیشن دی. اس چیز کا خیال رکھیں, آپ 2 فیکٹر اوتھینٹیفیکیشن جو ہوتی ہے وہ یا ملٹیپل فیکٹر اوتھینٹیکیشن وہ آپ نے ان رکھنی ہے. دوسرے جو غیر ضروری لاگ ان ہوتے ہیں اس کو کبھی بھی رسپونڈ نہ کریں. اپنا پاسورڈ ہر 3 مہینے بعد چینج, اور پلیز اپنے پاسورڈ اپنے ای میل پہ سینڈ نہ کریں.